ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، علامہ حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ سے کسی نے دریافت کیا کہ حضرت آپ برکت کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ برکت کس کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے بیانات کے اندر ہم بار بار سنتے ہیں کہ یہ کام کریں تو برکت ہوگی، یہ کام کریں تو برکت ہوگی، اس طرح کریں تو برکت ہوگی، لیکن برکت کہتے کس کو ہیں؟ حضرت نے فرمایا برکت کیفیت کا نام ہے، برکت کوئی ظاہری چیز نہیں ہے۔ اس وقت حضرت نے سائل کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے پیچھے لے گئے۔ وہاں لے جا کر انہوں نے پانی کا ایک چشمہ بتایا، یہ چشمہ میرے دادا کے زمانہ سے چلا آ رہا ہے، آج تک اس چشمہ میں ایک ذرہ برابر بھی میرا پیسہ خرچ نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے برکت۔ برکت جو ہم نے سمجھا ہے کہ کثرت کا نام ہے، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ برکت کثرت کا نام نہیں ہے، کسی چیز کے ٹک جانے کا نام ہے، کسی چیز کے ہمیشہ پائیدار رہنے کا نام ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ظاہر کو تم نہ جانچو، اندر بھی جا کر دیکھو کیا چیز جی رہی ہے، کیا چیز مر رہی ہے۔ میرے محترم، ہم نے ظاہری دولت میں آ کر ظاہری بڑھتے ہوئے مال کو دیکھ کر تکبر نہیں کرنا ہے، بلکہ حقیقت کو بھی بھانپنا ہے، حقیقت کو بھی جانچنا ہے۔ میرے محترم سامعین عظام، انسان کے اندر دو روحیں ہیں، ایک روح تمیز ہے، ایک روح حیات ہے۔ روح حیات، روح حیات کا دوسرا نام روح حیوان ہے، اور یہ روح حیات انسان کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جانور کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ روح حیات یہ نیند کی حالت میں بھی انسان کے اندر برقرار رہتی ہے، اسی لیے تو انسان حالت نیند میں ادھر ادھر کروٹ لیتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں، روح تمیز، روح تمیز یہ روح صرف اور صرف انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ انسانیت کی اساس ہے۔ آج انسان اسی روح تمیز سے محروم ہو رہا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ناراضگی کی بات ہے کہ آج انسان کے اندر سے روح ممیزہ ختم ہو رہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو وہ انسان جانور تو کیا، جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک انسان سوتا ہے، اس کی روح نیک ہے، بدن کے نیک اعمال کی صحبت اس کی روح کو میسر ہوئی تو ہر روز وہ روح قوت پرواز حاصل کر کے بارگاہ رب میں سجدہ کرنے جاتی ہے۔ کبھی اس کو تلاوت کلام اللہ میں لگایا جاتا ہے، کبھی اس کو صحبت صالحین میں لگایا جاتا ہے، کبھی اس کو طواف کعبہ میں لگایا جاتا ہے۔ اور اگر اس کی دن بھر کی زندگی برے کاموں کے اندر گزرتی ہے، رات بھی برے کاموں کے اندر صرف ہوگی۔ محدثین کی تحقیق کو سلام کرنے کو جی کہتا ہے، فرمایا تموتون کما تحیون، نیند ایک قسم کی موت ہے، زندگی ایک قسم کی حیات ہے، جیسی زندگی ویسی موت۔ اگر انسان کی زندگی اچھی ہوگی تو موت بھی اچھی ہوگی، اگر بیداری اچھی ہوگی تو نیند بھی اچھی ہوگی۔ اسی لیے تو ہمیں سوتے وقت موت کا استحضار کروایا جاتا ہے، سوتے وقت یہ دعا پڑھوائی جاتی ہے، اللہم بسمک اموت واحیا،
ہم دعا کو پڑھ کر سرسری گزر جاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی چیز سرسری نہیں فرمایا کرتے تھے۔ جب انسان بیدار ہوتا ہے اس وقت بھی انسان کو موت کا استحضار کروایا جاتا ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرنے کے بعد زندہ کیا۔ یہاں انسان سو رہا ہے لیکن دعا مرنے کے بعد زندہ ہونے کی پڑھائی جا رہی ہے۔ دعا تو یہاں یہ پڑھائی جانی چاہیے تھی، الحمدللہ الذی ایقظنا بعد ما انامنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سلانے کے بعد بیدار کیا۔ علامہ آلوسی علیہ الرحمہ نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے، فرمایا جس کی بیداری سچی اس کے خواب بھی سچے، جس کی بیداری سچی اس کے خواب بھی سچے، جس کی بیداری جھوٹی اس کے خواب بھی جھوٹے۔ ہادی الارواح الی بلاد الافراح کے مصنف ابن قیم الجوزی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ جنت میں نیند نہیں آئے گی، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے۔ جب رب سبحانہ وتعالی موت کو مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیں گے، نیند جو اس کا چھوٹا بھائی یا بہن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ نیند انسان کو اس وقت آتی ہے جب انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، تھکاوٹ اس وقت آتی ہے جب انسان مشقتوں کا سامنا کرتا ہے، جب انسان تکالیف کا سامنا کرتا ہے، جب انسان مصائب کا سامنا کرتا ہے۔ لہٰذا جنت میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہوگی، جنت میں کوئی پریشانی انسان کو نہیں ہوگی۔ آگے انہوں نے بڑے پتے کی بات لکھی ہے کہ دوسرا نمبر پر انسان کو جب نیند آتی ہے تو انسان کے تمام اعضاء و جوارح انسان کو نفع دینے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ لہذا جنت فائدہ مند چیزوں سے محرومی کی جگہ نہیں ہے۔ آگے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان کی قدر و قیمت انسان کی ذات کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ انسان کی صفات کی بنیاد پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے اندر صفات پیدا کرنے کی کوشش فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں کے نام صفاتی ہیں نہ کہ ذاتی۔ مومن اور مسلم میں آگے کا جملہ اپنے اساتذہ کرام کے نام کرتا ہوں کہ ماں باپ سے بڑھ کر اگر مقام مرتبہ ہے تو وہ اساتذہ کرام کا ہے، کیونکہ ماں باپ دنیا کے اندر ذات کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اساتذہ کرام صفات کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنتے ہیں، جن صفات کی وجہ سے انسان دنیا کے اندر لہلہاتا ہے، جن صفات کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر روشن ہوتا ہے، جن صفات کی بنیاد پر انسان دنیا کے اندر جگمگاتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ رب سبحانہ وتعالی میرے ان اساتذہ کی قبروں کو نور سے منور فرمائے جو اساتذہ کرام اس دنیا فانی سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں، جو اساتذہ میرے باحیات ہیں۔ رب سبحانہ وتعالی ان اساتذہ کرام کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہت سی خوبیاں پائی جاتی تھیں جن کو علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے دو قسموں کے اوپر منقسم فرمایا ہے۔ نمبر ایک، وہ خوبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے قبیل سے تھی، جو صرف اور صرف خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی تھی، دنیا کے کسی بھی فرد کے اندر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر وہ خوبیاں نہیں پائی جاتی تھیں، صرف اور صرف وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ دوسرا نمبر پر وہ خوبیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے مقابلے میں عطا فرمائی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت پر 6 خوبیوں سے نوازا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پند و نصائح دریا بکوزہ کر کے ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جامع اور مدلل مختصر کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو کچھ سال پہلے آسٹریلیا کے ایک ریسرچر نے ریسرچ کیا اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18.5 منٹ سے زیادہ کبھی بھی وعظ نہیں فرمایا ہے، کبھی بھی تقریر نہیں فرمائی، کبھی بھی کلام نہیں فرمایا۔ آپ لوگوں کو یہاں اشکال ہو سکتا ہے کہ بھئی اس وقت گھڑی تو تھی نہیں تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18.5 منٹ ہی خطاب کیا، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی طویل کلام نہیں کیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ